بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کوئی ایسا خطہ تلاش کریں جس میں خشکی اور نمی ایک جیسی ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوسرے سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد کوفہ کو منتخب کر لیا اور اسی وقت کوفہ کو روانہ ہو گئے۔ وہاں انہوں نے ایک بلند جگہ منتخب کی اور حکم دیا کہ یہاں مسجد کی تعمیر شروع کی جائے۔ ایک تیر انداز کو مسجد کی جگہ کھڑا کر کے کہا گیا کہ وہ چاروں طرف ایک ایک تیر پھینکے۔ جب تیر پھینکے گئے تو آپ نے حکم دیا جہاں جہاں تک تیر پہنچے ہیں اس تمام جگہ کا بازار اور آبادی بنا دی جائے۔ مسجد کے قریب ہی ایک بہت خوبصورت مکان تعمیر کیا گیا جس میں بیت المال کی تعمیر بھی شامل تھی۔ اس عمارت کا نام قصر سعد رکھا گیا۔ چند ہی برسوں میں یہ بستی بہت ہی خوبصورت اور شان والی ہو گئی، یہاں تک کہ کوفہ کو ہی اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ بنا دیا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن سے کوفہ منتقل ہو گئے اور نئے مکان میں رہنے لگے، لیکن یہاں شور و گل اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے معمار کو بلا کر کہا کہ مجھے اس شور و گل اور ہنگامے سے نجات دلاؤ، اس شور و گل کے لیے میرے گھر کے دروازے بند کر دو۔ معمار نے اس مکان میں کچھ ایسے اضافے کیے کہ یہ چھوٹا سا ایک محل بن گیا۔ اس کے آگے معمار نے مضبوط اور ایک نہایت خوبصورت دروازہ لگایا جو بند ہوتا تھا تو ذرا سا بھی شور و گل اس کے اندر نہیں آتا تھا۔ ایک بار وہاں سے کوئی شخص مدینہ منورہ آیا اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا۔ کوفہ کے متعلق بات چلی تو اس شخص نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ امیر لشکر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محل جیسا مکان تعمیر کروایا ہے اور اس کے سامنے ایک محل جیسا دروازہ لگایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو ایک صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حکم دیا کہ اسی وقت کوفہ روانہ ہو جاؤ اور ساتھ کے مکان کے دروازے کو بغیر پوچھے آگ لگا دینا اور پھر یہ خط اسے دے دینا اور وہیں سے واپس آ جانا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت روانہ ہو گئے۔ لمبی مسافت کے بعد کوفہ پہنچے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی تو انہوں نے انہیں بلایا۔ وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے لیکن اس کے اندر جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور انہیں کہا کہ وہ پہلے اندر چل کر کھانا کھا لیں۔ حضرت محمد مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور دروازے پر تیل پھینک کر آگ لگا دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال سے چپ رہے کہ یہ کوئی حکم ہے جس کی تعمیل ہو رہی ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور انہوں نے خط پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے اپنے لیے محل تعمیر کروایا ہے اور اسے ایک خوبصورت قلعے کی شکل دے دی ہے اور تم نے اس کا نام قصر سعد رکھا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہارے دروازے پر ان لوگوں کے لیے رکاوٹ پیدا ہوگی جو تم تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہ تمہارا محل نہیں، یہ تمہارا اور امت کی ہلاکت کا محل ہے۔ اس میں تم نے بیت المال تعمیر کروا کر اسے اپنے محل کا ایک حصہ بنا ڈالا ہے۔ بیت المال پر باقاعدہ پہرہ کھڑا کیا جاتا ہے، اس پہرے کی وجہ سے تمہارے محل میں بھی کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ بیت المال کو فوراً وہاں سے ہٹا دو تاکہ جو کوئی تم تک پہنچنا چاہے اس کے لیے پہرے کی وجہ سے روک ٹوک نہ ہو۔ اپنے اور لوگوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ رکھو۔ دروازہ جل رہا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم نامہ پڑھ کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ انہوں نے یہ دروازہ کیوں لگایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس ملک کا امیر ہوں اور امیر لشکر بھی ہوں، مجھے اطمینان اور سکون چاہیے تاکہ میں صحیح فیصلے کر سکوں اور لوگوں کی بھلائی کے لیے سوچ سکوں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ واپس آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ وہ حکم کی تعمیل کر آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کیا عذر پیش کیا ہے اور اس قسم کا دروازہ لگانے کی وجہ کیا تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا ملاحظہ ہو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے جو حکم دیا تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ انہوں نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تمہیں یہ عذر قبول کر لینا چاہیے تھا، اندھادھند حاکم کے حکم کی تعمیل نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تم نے اپنی آنکھوں سے کوئی اور صورتحال دیکھی تھی اور اس کی صحیح وجہ تمہیں معلوم ہو گئی تھی تو تم میں اتنی سوچ اور اتنی جرأت ہونی چاہیے تھی کہ میرے حکم کی تعمیل نہ کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ انہوں نے جو عذر اور جو وجہ بتائی ہے وہ قبول کی جاتی ہے اور وہ اپنا مکان پہلے کی طرح رہنے دیں۔ یہ تھا مسلمانوں کا کردار جس نے انہیں عراق اور شام سے رومیوں اور فارسیوں کا صفایا کرنے کی طاقت دی، اور انہوں نے وہاں ایسی حکومت قائم کی کہ وہاں کے لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرتے چلے گئے۔